ہے زمین سے فتنہ ختم کرنا، زمین سے وہ فتنہ برپا کرے، ہم فتنہ کو مٹانے میں جتنا وقت لگا دیں۔ آپ کے مد مقابل اگر کوئی مسائل آ جائے، آپ کے مد مقابل اگر کوئی معاملہ آ جائے، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کسی دور میں مسلمانوں نے ایسی سکون کی زندگی نہیں کاٹی ہے۔ دراصل ہماری اور آپ کی پیدائش ہی اسی لیے ہے کہ ہم فتنے کو ختم کریں، ہم کفر کو مٹائیں، اسلام کا بول بالا کریں اور اسلام پر جمے رہیں، قائم رہیں اور اسلام کو جتنا پروان چڑھا سکتے ہیں چڑھائیں۔ اپنے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے، نبی سے اپنا رشتہ جوڑے۔ پیارو، میرے پیارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو میرے بزرگوں، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، مختصر سی بات کر رہا ہوں میرے بزرگوں، اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، موت قریب ہے، موت کے فرشتے حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی روح لینے کے لیے اللہ کے نبی کی جب روح نکالنے لگے، تکلیف ہو رہی تھی۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اے اسرائیل ایسے ہی لوگوں کی روح نکالتے ہو، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی، آپ تو محبوب خدا ہیں، آپ تو شہنشاہ کونین ہیں، آپ تو شاعر عرب ہیں، آپ کی ذات کو میں تکلیف پہنچاؤں، یہ میری کیا مجال ہے؟ موت ایسی کرواہٹ ہے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ یہ جسم کے ہر حصے سے نکالی جاتی ہے، پیٹ سے لے کے، پیٹ سے لے کے، سینے سے لے کے حلق تک نکالی جاتی ہے، جسم کے ہر حصے سے۔ اے اللہ کے محبوب، یہ تو تکلیف دے گی۔ پیارو، میرے پیارو، میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ اے اسرائیل، میں اس لیے نہیں روک رہا ہوں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں، اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا تم میری امت کو ایسی تکلیف پہنچاؤ گے تاکہ جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس طریقے سے میں پیش آتا ہوں۔ اگر اعمال صحیح نہیں ہو تو میں تکلیف پیٹ میں روح کو اٹھا کر پہنچاتا ہوں، اگر اعمال صحیح نہیں ہو میں سینے میں روح کو اٹھا کر تکلیف پہنچاتا ہوں، اگر اعمال صحیح نہیں ہو میں گلے میں تکلیف روح کو اٹھا کر تکلیف پہنچاتا ہوں۔ میرے محبوب آپ کو تکلیف میں نہیں دے رہا، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی روح کیسے نکالتے ہو؟ کہا کہ فرشتوں کو ساتھ لاتا ہوں، فرشتوں کی جھلمٹ ہوتی ہے، کوئی روح غلام لے کر آتا ہے اور پھر اس کا ویلکم کر کے ان کو جنت اور جنت کا نظارہ دکھا کر کے پھر ان کو جو ہے تمام نعمتیں جنت کی دکھا کر کے ان کی روح پرواز کی جاتی ہے اور فرشتے اس کو روح عطر میں معطر کر کے اس کو روح محفوظ میں لے کے جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، پیارے آقا نے فرمایا اے اسرائیل جو موت کے فرشتے ہیں کہ کیا میری تکلیف سے زیادہ میری امت کو تکلیف ہوگی؟ اے اسرائیل، میں اس لیے نہیں روک رہا ہوں کہ مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے، میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ آج سے لے کر قیامت تک میری امت میں جتنے لوگ پیدا ہوں گے ساری کی تکلیف کو اکٹھا کر کے آج تم محمد رسول اللہ پہ ختم کر لے، تم میری امت کو تکلیف مت دے۔ جو محبوب آپ سے دل محبت کرے، موت کی تکلیف میں بھی آپ کو یاد کرے، میرے بزرگوں اس محبوب کو چھوڑ کے کس طرح سے گھوم رہے ہیں؟ اس اللہ کے نبی کی زیارت کرو، جاؤ مدینے کی وادی میں رسول اللہ کے روزے پہ درود پڑھ کر کے آؤ۔ میرے بھائیوں، حج کرو، عمرہ کرو، جاؤ مکہ مدینہ کا سیر کر کے آؤ، اپنے پیسے کو چاہے جگہ لگاؤ، گوا مت گھومو اور ممبئی اور جا کر کے دارجلنگ کا سیر مت کرو۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا بتاؤ 1 لاکھ روپے میں، 80,000 میں، 90,000 میں آپ کو اللہ کے نبی کی روزے کی زیارت ہو جائے گی۔ جاؤ عمرہ کر کے آؤ۔ میں عمرے پہ جب گیا میں نے دیکھا لوگوں کو کہ 25 سال 30 سال کے نوجوان جو انڈونیشیا کے تھے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے حج عمرے پہ آئے ہوئے، ان میں نوجوان جوڑے۔ میں نے معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کے ہاں جب نوجوان بچے اور بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو یہ لوگ سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ یہ دونوں جوڑی عمرہ پہ آتے ہیں۔ آج مسلمان گوا جا رہے ہیں، آج مسلمان ہنی مون پہ جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ ایک دن قبر میں چلے جاؤ گے۔ میرے بزرگوں، وقت کٹتے دیر نہیں لگے گا۔ کس کو یقین ہے کہ میں بول رہا ہوں میری موت اسی جگہ آ جائے؟ کس کو یقین ہے؟ آپ وہاں بیٹھے ہوئے درود کی مجلس میں یہی اتوار کو جو گزرا ہوا اتوار ہے، آج اتوار 1 ہفتہ پہلے ایک مولانا صاحب یہی کاتن کے تھے، نوجوان عالم دین تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میرے سامنے درود کی مجلس میں شرکت کیے۔ وہ درود کی مجلس میں میرے سامنے کھانا کھا رہے تھے، اچانک خبر ملی کہ وہ 2 دن کے بعد انتقال کر گیا۔
हल्की तबीयत खराब हुई, पूर्णिया ले जाया गया, इंतकाल फरमा गए। कौन कहता है कि नौजवानों की मौत नहीं आती है? कौन कहता है कि बुढ़ापे में सिर्फ मौत आती है? मेरे भाइयों, अल्लाह को राजी कीजिए, तन्हाई में सोचिए। हजरत मौलाना शीश साहब दामद बरकातुहू फरमाया करते थे कि अगर एक शख्स रात में सोने से पहले सिर्फ एक अमल बना ले, सिर्फ अपने निगहबान में छाप करके वो ये सोच ले कि ये रात मेरी आखिरी है, जिस रात में मैं सोया हुआ हूँ, 5 मिनट मैंने पूरे दिन में क्या किया, मैं अल्लाह को राजी करने के कितने सारे अमाल किए, नबी को राजी करने के कितने सारे अमाल किए, मेरे चेहरे पर दाढ़ी है या नहीं है, मेरा वजन कता मुसलमानी है या नहीं है, मैं पक्का मुसलमान हूँ या नहीं हूँ, मैं कितने लोगों को चूना लगा के यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं कितने लोगों को गुनाह करके बैठा हुआ हूँ। अगर हम और आप सिर्फ 5 मिनट तहैया कर ले तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी।